السلام علیکم دوستانو. ګلوبټ هم چې په سکرین تاسو ته یو تصویر ښکاري، دا سړی به تاسو ډیر خلک پیژني. دا یو داسې انسان دی چې په سانحه ماډل ټاون لاهور کې د یو داستان رقم کړی و، د ډیر زیات ظلم کړی و د خلکو سره. د نواز شریف تلې په دور کې د په سانحه ماډل ټاون لاهور کې ډیر زیات ظلم کړی و. خو الله پاک فرمایي چې کله یو انسان د حد نه واوړي، د ظلم دومره سیوا شي، الله پاک هغه څه کوي، یو عبرتناک انجام ته الله تعالی هغه رسوي. نو تاسو ته نن د ګلوبټ حالت ښیم چې ګلوبټ نن سبا په څه حالت کې دی او د مرګ سوال کوي. په یو داسې حالت کې دی چې د مرګ سوال کوي، الله پاک نه خپل مرګ غواړي، خو د هغه تکلیف نه کمیږي. نو دا ویډیو وګورئ، د ګلوبټ حالت تاسو په خپله باندې وینئ چې الله پاک د هغه سره څه وکړل او د ظالم انجام آخر کی سوی. دا ویڈیو را سرا وګورئ. سانحہ ماڈل ٹاؤن تو آپ کو یاد ہوگا، اور اس سانحے سے شہرت پانے والے گلو بٹ جسے دنیا آج بھی نہیں بھولی. اس سانحے کے بعد گلو بٹ کئی عرصے تک میڈیا میں خبروں کی زینت بنا رہا اور پھر اچانک سے منظر عام سے غائب ہو گیا. اب رفتار پہنچا ہے گلو بٹ کے گھر، لیکن گلو بٹ کی حالت کچھ خاص اچھی نہیں ہے. وہ بات بھی نہیں کر سکتے. گلو بٹ کی حالت کے بارے میں ان کے بھائی نے جو رفتار کو بتایا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور سنواتے بھی. ڈاکٹر نے ابھی یہ بتایا ان کو ابھی 2 دفعہ ان کو جو نا برین ہیمریج کا اٹیک ہوا ہے. ان کے سر میں کلاؤڈ بن گیا ہے، وہ مائنر سی وینیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بلاکیج ہو گئی ہے. یہ قدرتی طور پہ کھلے گی. میڈیسن ابھی ان کی چل رہی ہے، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور کوئی تقریباً 2.5 سے 3 مہینے جو نا انہوں نے خوراک نہیں کھائی، جو ویکنیس کا باعث بنی. یہ نیڈل لگی ہوئی تھی، اسی سے خوراک لیکوڈ کے تھرو جا رہی تھی. اب یہ اللہ کا شکر ہے کافی سروائیو کر گئے ہیں، اور ان کو ویل چیئر پہ بٹھا بھی دیتے ہیں. خوشی اور غمی اللہ کی طرف سے آتی ہے، دکھ تکلیف اور آزمائش میں اللہ پاک ہی ڈالتا ہے اور وہی نکالتا ہے. یہ اللہ کے کام ہے، اور انسان تو کسی چیز کے لائق بھی نہیں ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لائق کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بیماری دکھ تکلیف ہے، انشاءاللہ یہ بھی کٹ جائے گی. ایک ٹائم اسٹیج ایسی آ گئی تھی، ہاسپٹل والوں نے منع کر دیا تھا، ہمیں انکار دے دیتا ہے. خدا شاہد ہے، میں آن دا ریکارڈ کیمرے میں روبرو بات کر رہا ہوں. ہم نے جو نا انتظام کر لیا تھا قبر کا، ہم نے قبر کا انتظام کر لیا تھا کہ جی. اب ہمارے آپس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ ایک بھائی کہہ رہے ہم اس کو فیصل ٹاؤن لے جائیں گے، ایک ادھر. ہم نے کہے لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، پھر سارے جب کہتے ہیں نا پریشانی ہے تو انسان اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے. لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی. ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر نے پمپ کیا، اس کو ڈرپس وغیرہ لگائیں. آج جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر انسان اسی کی ایمان کے اوپر چلتا ہے. تو کافی عزت ملی گلو بھائی کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد. بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے؟ گلو ابھی بیٹھتے ہیں، 2 منٹ ٹھہرو، بیٹھتے ہیں. گلو بٹ چونکہ بیمار ہیں اور بات نہیں کر سکتے، تو مسلم لیگ نون کے نام گلو بٹ کے بھائی نے رفتار کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دیا ہے اور شکوہ بھی کیا ہے. آئیے آپ کو وہ پیغام بھی سنوا. آپ کی توسل سے میرا پیغام ان ایوانوں تک جانا چاہیے جو اقتدار کے بادشاہ رہ چکے ہیں اور بادشاہ بننے والے بھی ہیں. دیکھیں کہ انسان اپنے ماضی کے اندر بڑی غلطیاں کوتاہیاں کرتا ہے، اور اس کو معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے. بندے کو بھی معاف کر دینا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے آ کے ہی سب سے پہلے یہ کہ معافی مانگی ہے، باری تعالیٰ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو مجھ سے جو غلطی کوتاہی ہے مجھے معاف کر دے. اب ہم بھی ان لوگوں سے اور ان محسنوں سے، ان سے میری گزارش ہے کہ ہم ان کے برسر اقتدار میں جب وہ حاکم وقت تھے، ان ٹائم ہم آپ کے ساتھ چلتے رہے، اور آج بھی جب آپ تکلیف میں رہے تب بھی اور اب بھی. ہمیں آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، لیکن خدا را تھوڑا رحم اور شفقت، جو آپ کا جان نثار، آپ کا جیالہ، وہ آپ کے سامنے ہے اور منتظر ہے آپ کی طرف اور اللہ کی طرف کہ آپ کس نیک خلوصیت سے اس کو یاد رکھیں گے. اور ایسے ٹائم تو دشمن بھی ہاتھ سر پہ رکھتا ہے. یہ تو پھر مزدوری کے بیماری کی عالم ہے اور آپ سے شفقت کی ضرورت ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ سوچیں. قائد محسن میاں محمد نواز شریف صاحب، یہ آپ کا گلو بٹ وہی خیال ہے.